बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्तईन। आप देख रहे हैं मुर्शिद के साथ। मैं रेहान हैदर हूँ। तमाम देखने और सुनने वालों को खुश आमदीद, वेलकम, अस्सलामु अलैकुम। वीडियो में जाने से पहले एक दफ़ा दुरूद शरीफ लाजमी पढ़ लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्लि अलन नबिय्यि उम्मी। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको नेवी के अंदर जो रिसेंटली जॉब्स अनाउंस हुई हैं उनके बारे में डिटेल बताऊंगा। मज़े की बात इसके अंदर ये है कि ये जो जॉब्स हैं नेवी के अंदर अनाउंस हुई हैं ये मैट्रिक जिन्होंने रिसेंटली की है उनके लिए हैं। तो धड़ाधड़ अप्लाई करो यार, बहुत ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है ये। मेरा कज़न जो है वो रिसेंटली, मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूँ और साथ पोस्ट भी दिखा देता हूँ ताकि हमारा टाइम जो है वो ज़्यादा ना लगे। मेरे कज़न ने ही इस बैच के अंदर अप्लाई किया था और वो शॉर्ट लिस्ट भी हुआ था। अब तो उसकी सर्विस को तकरीबन तीसरा साल है और मेडिकल के अंदर जो है ख़ास तौर पर इसमें बड़ी फैसिलिटीज़ हैं। तो कोशिश करें कि आप उस ब्रांच को जो है वो मेंशन करें और मेक श्योर करके उसके अंदर लाजमी अप्लाई करें। और उसमें आपके लिए बहुत बेनिफिट्स हैं। मेडिकल आपको एक तो फ्री मिलता है और दूसरा जो इनकी सैलरीज़ हैं वो बड़े मज़े की हैं। अगर मैट्रिक करके आपको 45,000 रुपीज़ मिल रहे हैं, मतलब ट्रेनिंग के दौरान तो आपके थोड़े पैसे कम ही होंगे, 28-30 हज़ार होंगे, बट 1 साल 1.5 साल के बाद आप ऑलमोस्ट 45 पे पहुँच जाएंगे। क्योंकि मेरा कज़न इसी बैच के ऊपर गया था, ठीक है, ये सेलर के उसमें। और अब उसका मतलब जो एक मेडिकल में ट्रेनिंग पीरियड होता है 3 साल का, वो ट्रेनिंग पीरियड जो है उसका नियर टू कंप्लीट है। अभी भी तकरीबन 6 माह उसको रहते हैं और उसकी जो सैलरी है वो माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह 45,000 तक है। और प्लस कोई भी किसी किस्म की भी उसकी फैमिली को डिज़ीज़ होती है, अल्लाह ना करे, अल्लाह पाक अपने अमान में रखे, लेकिन ज़िंदगी का हिस्सा है, बीमारी और आजमाइशें आती रहती हैं अल्लाह की तरफ से। तो अगर तो आ जाती है तो फ्री ऑफ कॉस्ट उसका जो है वो जो है इलाज किया जाता है। और एक बेहतरीन किस्म के जो इनका मेडिकल स्टाफ होता है नेवी का, वो उनका जो है वो ट्रीटमेंट करता है। तो ये बहुत ज़बरदस्त फैसिलिटी है। अगर पाकिस्तान में आपको ये फैसिलिटी मिल जाए कि आपका मेडिकल ही फ्री हो जाए, बाकी खाने पीने और ये सारे खर्चे तो होते ही रहते हैं, लेकिन मेडिकल का एक मेजर खर्चा होता है, तो वो एक बहुत बेनिफिशियल होता है बंदे के लिए। अच्छा, इसकी जो लास्ट डेट है वो 22 अक्टूबर है। तो जितना जल्दी हो सके अप्लाई करें, जितना जल्दी हो सके अप्लाई करें। लास्ट डेट का इंतज़ार ना किया करें। हर वीडियो में इसीलिए बोलता हूँ कि लास्ट डेट में, आखिरी दिनों में और स्टार्टिंग के दिनों में ख़ास तौर पर काफ़ी सारे एप्लीकेंट होते हैं। तो कोशिश किया करें कि ये अब 8 तारीख को अगर ये अनाउंस हुई है तो आप 11-12 तारीख को जो है वो अप्लाई कर दें, ताकि ये है कि आप इजीली जो है आपका जो फॉर्म वगैरह है वो आ जाए। उसके बाद यहाँ पर नीचे डिटेल भी लिखी हुई है जो सिटीज़ जो हैं जहाँ पर टेस्ट सेंटर्स हैं इनके, तो ये आप देख लीजिएगा। जो भी आपके नियर बाय हों वहाँ पर अप्लाई करें और टेस्ट देकर आएँ। अच्छा, अप्लाई करने का तरीक़ेकार भी बता देता हूँ मैं आपको। इसमें आप जैसे क्लिक करेंगे लिंक के ऊपर जो मैं डिस्क्रिप्शन में दे चुका हूँ वो, तो डायरेक्टली आप इसी साइट के ऊपर आ जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर आने के बाद रिसेंटली देखें, लेटेस्ट एडवर्टाइजमेंट सेलर जनरल सर्विस A2024 एंड C2023 मैरीन। तो आपने क्या करना है, यहाँ पर सेलर्स के ऊपर क्लिक करके रजिस्टर नाउ पे जाना है, ठीक है। और जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपके पास फॉर्म आ जाएगा और सिंपल सा इनका फॉर्म होता है। बहुत ही सिंपल क्राइटेरिया है। मैट्रिक वाले बच्चे जो हैं वो इजीली देखकर अप्लाई कर सकते हैं। जो तरीक़ेकार मैं उनको बताऊंगा, यहाँ से उन्होंने अपनी जो फील्ड है वो सिलेक्ट कर लेनी है। तो मैं उनको जो सजेस्ट करूँगा वो जनरल सर्विस के अंदर वो जो है वो अप्लाई करें। उसके बाद यहाँ से टेक्नीशियन है इनका, नेवल पुलिस है, शेफ़ है, म्यूज़िशियन है, फलाना ढिमका, ये सारी हैं। उसमें से जो भी उसको बेहतरीन लग रही है, टेक्निकल स्टाफ इनका एक बहुत अच्छा स्टाफ है। अच्छा, जो मैरीन सी है उसके अंदर जो है आपका सेलर मैरीन के अंदर, मतलब जो ज़्यादातर मतलब सी वाटर के अंदर ही जिनके ज़्यादातर काम होते हैं ये वो होते हैं। तो कोशिश करेंगे ये जो है इसमें टेक्नीशियन में जब आप जाएंगे तो टेक्नीशियन में
آپ کا یہ ہوگا کہ ٹیکنیکل اس میں ہوگا اور میڈیکل اور سارا جو سسٹم ہے وہ اسی برانچ کے اندر جو ہے وہ ہوتا ہے. باقی جس کی جو ایکسپرٹیز ہیں وہ اس کے حساب سے بھی جو ہے وہ اپلائی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد یہاں سے وہ اپنا چوز کر لے گا. میں نوابشاہ سے ہوں تو میں فی الحال یہی چوز کر لیتا ہوں. ٹیسٹ ڈیٹ اینڈ ٹائم یہ بہت سارے دے رہے ہیں, آپ کوئی بھی چوز کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد ٹائم یہاں سے آپ کوئی بھی چوز کر دیتے ہیں, لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں کیونکہ میں اس ضلالت سے گزرا ہوں. میں اس کے بعد یوٹیوب کے اوپر آیا ہوں اور میں نے سوچا کہ یار اب میں جو ہے اپنی جو آگے کی زندگی ہے وہ لوگوں کی ہیلپ کرنے میں ہی گزار دوں گا, کیونکہ میرے سے اب اور مزید کوئی جاب نہیں ہوتی. تو اس کے اندر یہ چیز آپ مینشن کر لیں کہ جس ڈیٹ کو بھی آپ ٹیسٹ دینے جائیں گے, اگر تو آپ ٹائم سے جاتے ہیں, آپ کو کوئی بھی ٹائم ہے, آپ نے 11 بجے کا سلیکٹ کیا ہے, 10 بجے کا سلیکٹ کیا, آپ کو اس ٹائم پہ ٹیسٹ نہیں ہوگا, کیونکہ اتنا ایپلیکینٹ ہوتا ہے کہ آپ کو خوار لازمی ہونا ہے. تو میری سجیشن یہی ہے کہ جس ڈیٹ کو آپ اپلائی کر رہے ہیں اس میں آپ اپنے ٹائم کا ویٹ نہ کریں. ٹھیک ہے. اگر بالفرض میں نے یہاں پر 2 تاریخ سلیکٹ کی ہے, 2 نومبر کو میرا ٹیسٹ ہے. ٹھیک ہے. تو آپ نے کیا کرنا ہے, 2 نومبر کو صبح 6:30-7 بجے آپ جو ہے نا ٹیسٹ سینٹر کے باہر اپنے پہنچ جائیں. جیسے ہی آپ پہنچیں گے اس کے بعد آپ جس ٹائم آپ جائیں گے, اگر آپ 6:30-7 بجے بھی پہنچتے ہیں آپ دیکھیں گے وہاں پر تب بھی رش ہوگا. لیکن صبح کا ٹائم اگر آپ جتنا جلدی جاتے ہیں آپ جلدی ٹیسٹ دے لیں گے, مائنڈ آپ کا فریش ہوگا اور آپ کوشش مطلب یہ آپ کی چانسز بھی زیادہ ہوتے ہیں کہ آپ ٹیسٹ کلیئر کر لیں گے. کیونکہ جب ایک بندہ اپنے 10 بجے کا ٹائم اس نے سلیکٹ کیا ہوا, 10 بجے وہ جاتا ہے, آگے دیکھتا ہے اس کو 1000 بندہ ملتا ہے, تو بندے کا آدھا مائنڈ ویسے اسٹک آف ہو جاتا ہے کہ یار پہلے تو میرا ٹارگیٹ یہ ہے کہ میں نے ان 1000 بندوں کو کراس کر کے ٹیسٹ تک پہنچنا ہے. پھر وہ بیچارہ جب تک ٹیسٹ تک پہنچتا ہے نا تو اس کے حالات جو ہیں وہ بالکل ہی خراب ہو چکے ہوتے ہیں, وہ ٹیسٹ سے فیل ہی ہوتا ہے. تو یہ چیز جو ہے میں آپ کو ایک ٹپ دے رہا ہوں, سمجھ لیں, وہ یہ لازمی اس پہ عمل کیجیے گا, آپ کو انشاءاللہ جو ہے فائدہ ہوگا. اچھا, اس میں ایک چیز اور ہے کہ ان میرڈ ہونا لازمی ہے اور میل ہی اپلائی کر سکتے ہیں اس میں, اور فیمیل اپلائی نہیں کر سکتی. ٹھیک ہے. یہاں سے اگر آپ کا کوئی مطلب پہلے جو آرمی پرسن ہے اس میں اگر کوئی تھا تو یہ آپ اس کا نام کیا ہے نا اس کے اندر مینشن کر سکتے ہیں, اور اگر کوئی ہے تو لازمی مینشن کریں, اس کا آپ کو بڑا بینیفٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. یہاں سے آپ اپنی پروفائل پکچر چوز کر لیں, آپشنل ہے کیونکہ آپ نے الگ سے لازمی لے کر جانی ہوتی ہے. پھر کینڈیڈیٹ کے نیم آ جاتا ہے, یہاں پر آپ نے نیم لکھنا ہے, اس کے بعد NIC لکھنا ہے, فادر نیم لکھنا ہے, فادر کا NIC لکھنا ہے. اور اگین ایک چیز بتا رہا ہوں کہ جو ڈاکومنٹ کے اوپر نام لکھا ہوا ہے نا بھائی وہی والا نام لکھنا ہے, الگ سے اپنی طرف سے نام نہیں لکھنا. جو میٹرک کی سند کے اوپر یا میٹرک کی سرٹیفکیٹ کے اوپر آپ کا نام لکھا ہوا ہے وہی آپ نے نام ادھر لکھنا ہے. اگر تھوڑی بھی مسٹیک ہوئی آپ کے لیے بہت بڑا ایشو ہوگا, آپ اینڈ تک جائیں گے اور اتنی سے ایک اسپیلنگ کی ورڈ کی وجہ سے آپ ریجیکٹ ہو جائیں گے. تو میں نہیں چاہتا کہ آپ لوگوں کی محنت ضائع ہو, تو یہ چیز جو ہے وہ میک شیور کر لیجیے گا. اچھا, جینڈر سلیکٹ کر لیں. اس کے بعد میرڈ اسٹیٹس, تو آپ کے پاس ان میرڈ ہی آ رہا ہوگا, میرڈ آپ ہیں تو آپ نہیں اپلائی کر سکتے. ٹھیک ہے. ویسے چھپا کے اگر آپ نہ بھی بتائیں تو کوئی ہو سکتا ہے, لیکن ظاہر ہے پتہ تو لگ جاتا ہے, آرمی ہے اس سے کیا چھپائیں گے آپ. یہاں پہ ریلیجیس پروونس جو آپ کا جہاں پر آپ کی رہائش ہے, ڈومیسائل جہاں کا ہے وہ لکھنا ہے آپ نے, ڈیٹ آف برتھ لکھنی ہے, ای میل لکھنے ہے, پوسٹل ایڈریس, پرماننٹ ایڈریس, فون نمبر جو ایکٹیو ہوں وہ لکھیے گا, کوالیفیکیشن, اور یہاں پر obtain مارکس ڈیٹیل لکھنی ہے, اور ڈائریکٹ اپلائی کے اوپر کلک کرنا ہے. جیسے اپلائی کے اوپر کلک کریں گے آپ کے پاس سلپ آ جائے گی. تو اپلائی کریں ضرور, اور کیا کہتے ہیں ٹیسٹ کی پریپریشن کر لیں. پریپریشن کے لیے آپ کو میں سجیسٹ کر دوں گا, ڈسکرپشن میں 2-4 لنک دے دوں گا سائٹس کے, آپ وہاں پر جا کر اس کی تیاری کر سکتے ہیں. وہاں سے آپ کو انشاءاللہ بہت بینیفٹ ہوگا. بٹ کوشش یہی کریں کہ جو 9th میٹرک کے اندر آپ نے کورسز پڑھے ہیں ان کو تھوڑا ڈیٹیل کے ساتھ دیکھ لیں. ان کا جو سب سے زیادہ جو ان کے کوشچنس آتے ہیں وہ فزکس ہو گئی, اور فزکس کے بعد ان کی انگلش جو ہے وہ آپ کی بہت بیسک اسٹرانگ ہونی چاہیے. اگر آپ کی انگلش اچھی ہے تو ان کے جو کوشچنس ہیں وہ تقریباً 60-65% انگلش کے آتے ہیں, اور میتھس جو ہے وہ آپ دیکھ لیجئے گا زیادہ. تو ویسے سب کو آپ نے دیکھنا ہے, یہ نہیں کہ میں آپ کو جو بتا رہا ہوں آپ نے وہی رٹے مارنا شروع کر دینا یا انہیں کو دیکھنا ہے. آپ نے ساروں کو تھوڑا تھوڑا دیکھنا ہے, لیکن زیادہ جو ہے اس تھوڑے میں تھوڑا زیادہ جو دیکھنا ہے وہ انگلش اور میتھ کو دیکھنا ہے, اور جنرل نالج کو بھی دیکھ لیجیے گا. وربل نان وربل جیسے ہی آپ کریں گے, اس کے بعد جب اکیڈمک آپ کا ٹیسٹ اسٹارٹ ہوگا تو اس میں اکیڈمک میں یہی چیزیں آپ کو پوچھی جائیں گی. وربل نان وربل
اس کی لازمی پریپریشن کریں، وہ اسٹرانگ ہوں گے آپ کے تو آپ آگے نیکسٹ اسٹیپ تک جائیں گے. ٹھیک ہے، تو دعاؤں میں یاد رکھیں. میری دعا ہے اللہ پاک آپ سب کو کامیاب کرے، آگے لے کر چلے، اور انشاءاللہ سب کو کامیابی ہوگی. محنت کریں، اللہ پاک محنت کا اجر ضرور دیتا ہے. اور اسی کے ساتھ میرا چینل جو ہے وہ سبسکرائب کر دو یار. 60 سبسکرائبر ہوئے، 1 مہینے سے چینل چلا رہا ہوں، آپ لوگوں کے لیے محنت کر رہا ہوں. تو شیئر بھی زیادہ سے زیادہ کرو، اور اگر کوئی کسی قسم کی بھی کوئی کیوری ہوتی ہے تو وہ لازمی جو ہے کمنٹ کر کے بتایا کرو. میں انشاءاللہ ضرور جواب دوں گا، میں ایکٹیو ہوں. اور میرا گروپ آپ لازمی جوائن کریں، ڈسکرپشن میں لنک ہے، آپ وہ گروپ جوائن کریں تاکہ وہاں پر ڈیلی جو جابس آ رہی ہوتی ہیں وہ میں آپ کے ساتھ فردر جو ہے وہ شیئر کرتا رہوں. تو اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک آپ کو کامیابی دے، اللہ پاک آپ کا حامی اور ناصر رہے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.